خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ جہاں سے میں پڑھ کر گریجویٹ ہوا ہوں اور خداوند کی خدمت کر رہا ہوں، وہاں خداوند نے پھر سے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے ہی اعزاز کی بات ہے، رسپیکٹ ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے کلام کی خدمت دی ہوئی ہے، اور اگر یہ کلام کی خدمت نہ ہوتی تو شاید میں یہ دریا شاید سیدھی کر لیتا، یا کرسیوں کی مرمت کے لیے آ جاتا، یا الیکٹریسٹی کا کوئی کام ہوتا، شاید اس لیے میں ادھر آ جاتا، لیکن ادھر ڈائس پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت نہ کرتا۔ تو ساری عزت، سارا آنر، سارا جلال میرے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ سو میں شکر گزار ہوں بھائی خرم یونس کے ان الفاظ کے لیے جو انہوں نے میرے لیے کہے۔ میں اس لائق تو نہیں، لیکن یہ فیل کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، تو خدا ان کی شکر گزاری ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اچھا نہیں۔ میں پرسنالٹی، میری شخصیت اچھی ہو یا نہ ہو، خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہمارے پاس ایک نقشہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری، اور ہم اس کی شبیہ پر ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور روز بروز دعا کرتے ہیں کہ خداوند اپنا فضل کرے اور پاک روح کی جنبش اور اس کی رہنمائی کے وسیلہ سے ہم اس کردار میں، اس شبیہ میں ڈھلتے جائیں جس کے لیے اس نے ہمیں رکھا ہے۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے۔ خدا نے مجھے آپ کے لیے جو کلام دیا، میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں کل بھی بیزی تھا، ابھی بھی میں ایک FGA کے کام سے ہی آ رہا ہوں، اور ڈائریکٹ میں ادھر بینک کا کوئی کام تھا تو وہ کر کے ادھر آ رہا ہوں۔ میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند تو مجھے کلام دے، وہ کلام جو تیری مرضی سے ہو۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی بھائی خرم کی، بھائی نے کہا تھا کہ تھیالوجی نہیں، کوشش کریں کہ اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربات، خدمت کے حوالے سے، چرچ پلانٹنگ کے حوالے سے، تو وہ اگر آپ ہمیں بتائیں، ہمارے درمیان شیئر کریں، تو یہ زیادہ ہمارے لیے برکت کی بات ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ضرور میں اس کے لیے دعا کروں گا، اور میں دعا کرتا رہا کہ خداوند میں اپنی خدمت کے بارے میں جو کچھ تو نے مجھے دی اور جس طرح تو مجھے استعمال کرتا رہا، میں ضرور تیرے جلال کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے آئیں ایک خدا کے کلام کا ایک حوالہ دیکھیں۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب میں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 4 باب ہے، اس کی 18 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا، 18 آیت سے 22ویں آیت تک۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا، اور وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج میرا جو کلام سنانے کا جو ٹاپک ہے
وہ ہے مسیح کے پیچھے چلنا یا اس کی پیروی کرنا، اور جس کے لیے انگلش کا لفظ ہے فالو۔ بائبل مقدس میں ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اپنی خدمت کے شروع میں جب اس نے منادی کا آغاز کیا تو اس نے اپنے شاگردوں کو چنا، تو ان کو کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، اور ان کو بلایا، اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اس حوالے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 4 ماہی گیروں کو بلایا اور کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، جس میں اس نے پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کو دیکھا جب وہ اپنے کاروبار میں مسرور تھے اور اپنے باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا کام کاج، اپنا بزنس کر رہے تھے، اور مسیح نے ان کو دیکھا اور ان کو کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، فالو می۔ فالو یا پیچھے چلنے کا مطلب آسان، پیچھے چلنا، پیروی کرنا، پیچھا کرنا، اطاعت کرنا، پیچھے پیچھے آنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس جیسے کام کرنا، یہ پیروی ہے، یہ فالو اپ ہے۔ اس جیسا بنتے جانا، یہ فالو ہے۔ اور اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے پیچھے چلے آؤ کے حوالے سے مختلف جگہ پر یہ بات کہی کہ فالو می، فالو می، میرے پیچھے چلے آؤ، اور مختلف جگہوں پر ہم اس کا ریفرنس دیکھ سکتے ہیں۔ پیچھے چلے آؤ کے الفاظ بار بار آپ بائبل مقدس میں دیکھیں گے۔ یہاں پر بھی 2 بھائیوں کو، پطرس اور اندریاس، یعقوب، یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، میرے پیچھے چلے آؤ۔ متی 8 باب میں بھی دیکھ لیں آپ، وہاں پر کچھ لوگ مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ خداوند ہم بھی تیرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، تم جیسے بننا چاہتے ہیں، تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تیرے شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ تو مسیح نے ان کو کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، فالو می۔ متی 9 باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح نے متی کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا، چنا اسے، وہ محصول کی چوکی پر بیٹھا تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا، اور اس کو مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ متی 10 باب میں بھی ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ وہاں پر مسیح نے بتایا کہ شاگرد بننے کا مطلب ان کو بتایا، اور وہ کہتا ہے کہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے، وہ میرے پیچھے نہ چلے، اور میرے پیچھے نہ چلے، وہ میرے لائق نہیں۔ یہاں پر بھی یسوع مسیح نے شاگردیت کے بارے میں بتایا۔ تو آج جس طرح میں شاگرد ہوں، آج آپ بھی شاگرد ہیں، اور جس طرح میں نے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کے لیے اس کو فالو کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اسی طرح آپ بھی دور دراز سے، مختلف شہروں سے، گاؤں سے، قصبوں سے آپ آئے ہیں، اور یہاں پر آ کر مسیح کی پیروی کے لیے، اس کی انجیل کی بنیادی کے لیے، اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں کہ اس کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکیں۔ متی 9 باب میں، 19 باب میں بھی ہم ایک امیر آدمی کے بارے میں دیکھتے ہیں، ایسا شخص جو خدمت گزاری کا بھی کام کر رہا ہے، ویلفیئر کام کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند میں کیا کروں جس سے میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں۔ مسیح نے اسے پریکٹیکل کام بتائے، اس نے کہا یہ تو میں پہلے سے کر رہا ہوں۔ مسیح نے اس سے کہا کہ تو اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے چلے آ، غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے چلے آ، فالو می۔ ایک مشکل کام تھا، اور
बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि मसीह के मरने और मुर्दों में से जी उठने के बाद जब यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर होते हैं तो पतरस को कहा मसीह ने कि मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, खिदमत करते रहे, सीखते रहे, और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और मसीह के ये अल्फाज कि फॉलो मी, खुदा कादिर मुतलक खुदा हमेशा ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके कलाम की पैरवी करते हैं, जो उसके हुक्म को मानते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसके नक्शे पर चलते हैं। फॉलो का मतलब क्या है? अभी हमने सीखा कि उसकी पैरवी करना, उसकी तरह काम करने, उस जैसे काम करने, उसके साथ जुड़े रहना। लेकिन आज ये भी सीखने की जरूरत है कि फॉलो का मतलब क्या नहीं है, ये भी जरूरी है। ये प्रैक्टिकल कुछ बातें हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इसको ऐसे फजूल सी बात समझेंगे, लेकिन मसीह की पैरवी करना, उसके पीछे चलना, बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हम चर्च जाते हैं, इबादत करते हैं, प्रस्तश करते हैं, तो ये फॉलो अप, यही पैरवी है, यही है उसके पीछे चलना। नहीं, ये फॉलो नहीं है। ये कुछ हिस्सा हो सकता है बेहतरीन, लेकिन ये मुकम्मल काम नहीं है। और फिर हम देखते हैं खुदा का कलाम ये भी सिखाता है कि मरकस की इंजील में पहले बाब में और उसकी 23वीं आयत में वहां पर एक आदमी था और वो बदरू गिरफ्ता था, वो चर्च में नजर आया। चर्च में जाना सिर्फ मसीह की पैरवी नहीं है या फॉलो करना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे चर्चेज में केस आ जाते हैं कि बदरू गिरफ्ता चर्चेज में से निकल आते हैं। 3-4 बार तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि हम मुख्तलिफ जगह पर गए हैं और वहाँ पर चर्च के ठीक मेंबर थे, वो बड़े पक्के, और वो बदरू गिरफ्ता थे। खुदा के कलाम का ये हिस्सा जिसमें मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि उस पर ईमान लाया जाए। बहुत सारे लोग मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, गैर अक़वाम के लोग जो हैं वो भी यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, लेकिन क्या ये फॉलो है? क्या मसीह की पैरवी है? खुदा के कलाम में हम देखते हैं, याकूब के खत में 2 बाब में लिखा हुआ है, और तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। खैर, अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। ईमान बगैर अमाल के बेकार है। खुदा का कलाम अजीजों हमें यह सिखाता है कि मसीह के पीछे चलना क्या है। आज हमारे मोटिव, हमारे मकासद बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब हम यहां पर इस जगह पर आए हैं मसीह की खिदमत करने के लिए, तो हमने क्या चीज को, किस तरह उसको फॉलो किया है, किस रोया के तहत, किस मकसद के साथ, किस विजन के साथ आज मैं यहां पर बैठा हूं। आज से कोई 17-18 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा नहीं था जिस तरह आज है, बल्कि इससे भी थोड़ा सा और पहले 20 साल से भी आगे चले जाए, पीछे चले जाए, तो लोग पासवान बनना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये बड़ा मुश्किल काम है, बच्चे भूखे रह जाते हैं, अच्छी स्टडी नहीं उनको मिलती। हमारे ही यहां पर बाइबल स्कूल में ही उस वक्त भी लोग जिनके बाप पासवान थे, वो बच्चे जब यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, वो कहते हैं नहीं, वो बच्चियां हैं, वो कहती हैं जी हमने पासवान से शादी नहीं करनी, हमें पता है कि पासवान की ज़िंदगी कैसी मुश्किल है।
मुश्किलातें भी आती हैं। हमारे टीचर पादरी सादक मसीह साहब होते थे, वो कहते थे किसी जगह पर दाल भी खानी पड़ेगी, किसी जगह पर मुर्गी भी मिलेगी और किसी जगह पर आपको भूखा भी रहना पड़ेगा। मैं जब 2003 में ग्रेजुएट यहाँ से होकर गया तो खुदा का शुक्र है कि ख़ानदान को खुदा ने बरकत दी थी, और 2003 में मुझे ग्रेजुएशन पर न्यू होंडा मोटरसाइकिल, उस वक्त होंडा मोटरसाइकिल की बड़ी डिमांड थी, ये चाइना की तो आज निकल रही है, उस वक्त ये नहीं होती थी और इसकी बड़ी कीमत होती थी। तो उस वक्त मुझे वो गिफ्ट मिला था ताकि मैं खुदा की खिदमत कर सकूं। और मैं जब पढ़ के वापस अपने चर्च में जहाँ से निकला था, FGA चर्च बकर मंडी, शायद पास्टर यूनस यहाँ पर आए हों और आप में से जी आए, हाँ जी, तो वो मेरे उस्ताद भी हैं, उन पास्टर डैनियल रफ़ीक साहब, वो भी मेरे उस्ताद हैं। पास्टर डैनियल रफ़ीक साहब 18 साल हमारे घर में रह कर गए हैं। उस वक्त मैं छोटा बच्चा था, तो उनके अब्बू मुझे मजाक से, वो मैं पैंट शर्ट पहनता होता था तो मुझे मजाक से कहते हैं, ए जी रिटायर पादरी साहब ने, ठीक है, पास्टर साहब मुझे वो कहते होते थे। तो मैं छोटा था, मुझे पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा के मकासद, खुदा के प्लान अजीम होते हैं अपने लोगों के लिए। तो अजीज़ों, मैं जब चर्च में वापस गया तो कुछ महीने गुजारे, तो अब पास्टर साहब मुझे कहते हैं कि हाँ भाई हुण इत्थे ही बैठे रहना है कि अगे भी किते जाना है, जा किते जाके काम शाम कर। मैं कहा अच्छा जी। मैंने दुआ करना शुरू कर दी, खुदा से पूछना शुरू कर दिया, खुदा तू मुझे कहाँ भेजना चाहता है। बाइबल स्कूल में मैं दुआ करता रहा, लेकिन मेरे पास ये रोशनी ना मुझे मिली, खुदा की तरफ से ये गाइडेंस उस वक्त ना मिली कि मैंने कौन से इलाके में जाकर काम करना है। एनीवे, मैं इसके लिए दुआ करता रहा। जो जब पास्टर साहब ने कहा लो जी जाओ जी हुण इत्थे ही बैठे रहना, तो मैं होर लंगोटा कस लिया। मैं कहा यार ये तो ज़रूरत है मेरी और मुझे एक नई जगह पर जाकर काम करना चाहिए। तो मलेशिया में मैं एक शॉर्ट ट्रेनिंग थी, वहाँ पर मैं गया, कोई शायद ये अगस्त का महीना था उसी साल में 2003 में। तो पास्टर साहब मुझे कहते अब आप जा रहे हो मलेशिया तो वापस नहीं आना, उधर ही रहना है। मैं क्या भाई साहब यह तो बड़ा मुश्किल काम यह तुसी दस दिता है मैंने। कहता नहीं कोई बात नहीं, खुदा दरवाजे खोलेगा, बड़े रूहानी अल्फाज, खुदा दरवाजे खोलेगा, बड़ा काम होगा। कोई उनका दोस्त एक मलेशिया में होता था और फिर वो मलेशिया से अमेरिका कनाडा में चला गया। तो शायद मेरे पासबान के अंदर भी ये ख्याल आते कि हमारा शागिर्द वो अमेरिका कनाडा और आगे जाकर इस तरह होगा, काम करेगा। मैं मलेशिया से वापस आ गया। पादी साहब वापस जब घर आए तो कहते मैं तो तेन क्या सी तू वापस नहीं आना। अच्छा उधर काम नहीं बना होगा। मैंने कहा नहीं पादी साहब ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरे साथ जो गए थे मलेशिया जब वीज़ा लगा था तो वो प्लानिंग के साथ जब वीज़े मिल गए उनको तो वो मुझसे पूछते हाँ जी उनकी करना है, किवें करना है, किवें उत्थे रहना है। मुझे पता नहीं वो क्या बातें कर रहे हैं। मैं तो एक शॉर्ट ट्रेनिंग थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, एक प्रोग्राम था, ऐसे सीखने की गर्ज से मैं वहाँ पर गया और मैं वापस आ गया अपना टाइम पूरा करके। पास्टर साहब कहते काम नहीं उत्थे बनया ना, इसलिए एनीवे मैं इसके लिए दुआ करता रहा। खुदा का मकसद मेरे लिए मलेशिया में रहना नहीं था। फिर खुदा ने मुझे एक नया इलाका दिखाया बिलालटोन, जहाँ पर मैं आज खिदमत कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने चर्च प्लांटिंग का काम शुरू कर दिया और जब मैंने खिदमत का आगाज़ वहाँ पर किया तो अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं था सिवाय एक शख्स के जो कोई 5-6 जमात पढ़ा हुआ था। और वो सारे इलाके के न्यूंदरे चुंदरे जो लिखते हैं ना, जो लोग कोई हेल्प करते हैं शादी ब्याह में, तो वो लिखा करता था क्योंकि वही पढ़ा था।
تو مجھے یہاں سے بائبلز کچھ مل گئیں اور میں نے پوچھا جی ہاں جی بڑے شوق سے کتنے لوگوں کو بائبل چاہیے، اگر کسی کو بائبل چاہیے تو یہ فری گفٹ ہے آپ کے لیے. تو کوئی ہاتھ نہ. میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کو بائبل نہیں چاہیے؟ تو آپ نہیں لینا چاہتے؟ نہیں جی ہم لینا چاہتے لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے. میں بڑا پریشان ہوں، یہ سچ بات کہہ رہا ہوں. میں نے سوچا کہ یار میں یہاں پر خدمت کروں گا، کتنے سال مجھے لگ جائیں گے کہ میرا چرچ ترقی کرے گا، میرے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے وہ ایجوکیٹ ہوں گے. میں نے وہاں تعلیم بالغہ کا کورس شروع کر دیا، ایڈلٹ ایجوکیشن میں نے سٹارٹ کی. وہاں سے ہی میں نے ایک جو جس کو میں کہہ رہا ہوں ان کو 5-6 جماعتیں پڑھا تھا، وہ نوجوان آج وہ ہمارے چرچ میں ایلڈر ہیں. میں نے اس کو ٹریننگ کے لیے یہاں پر بھیجا. میں نے خود نہ کی کروائی لیکن میں نے اس کو یہاں پر بھیجا اور انہوں نے ٹریننگ کی اور پھر جا کر سینٹر چلایا. 1 سینٹر 2 3 سینٹر مسلسل ہم نے 3 سینٹر وہاں پر چلائے. اور وہ لوگ جو کبھی پڑھ نہیں سکتے تھے، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، کچھ ہی مہینوں میں انہوں نے اپنے نام لکھنا شروع کر دیے، چھوٹے چھوٹے فقرے انہوں نے لکھنا شروع کر دیے، پھر بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیا. اور آج خدا کا شکر ہے ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں. اور اس کی ایک مثال ہے، یہاں پر ایک بچی ہم نے بھیجی تھی، بہن مہوش رزاق، اور وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ اسکول میں کبھی نہیں گئی تھی. وہ اڈلٹ ایجوکیشن تعلیم بالغہ کے ذریعے اس نے میٹرک کی، پھر 11ویں کی اور FA کر کے یہاں پر بائبل اسکول میں آئی تھی. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج مجھے میرے چرچ میں نظر آتا ہے کہ کسی نے میٹرک کی ہے اور کسی نے FA کیا ہے اور BA 1-2 لوگ ہیں بس. وہ بڑا ایک پیچھے کا علاقہ تھا جس میں لوگ گاؤں سے آئے تھے اور وہاں کا علاقہ اتنا مشکل تھا کہ آج بھی لوگ وہ زمین سے جو بور ہوتا ہے اس سے وہ پانی لیتے ہیں اور آپ اندازہ لگا لیں وہاں سے لوگ بھاگ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ اس پانی سے تو جو ہماری دالیں سبزیاں ہیں وہ نہیں پکتی. تو ایک بڑی مشکلات تھیں لیکن میں نے خداوند کی پیروی کی. جو خداوند نے مجھے علاقہ دکھایا، خدا نے مجھے اس کی قائلیت دی اور کنوکشن خداوند دیتا رہا. پاک روح کی گائیڈ لائن سے میں مسلسل وہاں پر خدمت کرتا رہا. اور خدمت کے لیے بھی سن لیں کہ جب میں اس علاقے میں گیا تھا، میں خدا نے مجھے بھیجا تھا، میں بس چلا گیا. اتوار کی شام کو صبح سنڈے سروس اپنے چرچ میں کرتے تھے اور شام کو میں چلا جاتا تھا ادھر. میں نے کہا ٹھیک ہے خداوند تو نے علاقہ یہ مجھے دکھایا تو میں چلا جاتا ہوں. کسی کو نہیں جانتا تھا، میں گلیوں میں دعائیں کر کے تو واپس آ جاتا. ایک بار. دوسری بار میں نے کہا خداوند اب نہیں جانے کی ضرورت، نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ کوئی مجھے جانتا ہے، کیسے کام چلے گا. دوسری بار پھر خداوند نے کہ پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا، میں دوسری بار بھی چلا گیا، پھر واپس ایسے ہی آ گیا. تیسری بار چوتھی بار وہاں پر 2 لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے پوچھا آپ پاسٹر ہیں جی؟ میں نے کہا ہاں جی میں خدا کی خدمت کرتا ہوں. مجھے اپنے گھر لے گئے. 2 کمرے تھے اس گھر میں اور ایک کمرے میں ہم گئے اور بیڈ پر 2 لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پر میں نے کلام سنایا. وہ پہلی عبادت تھی کسی کے گھر میں. اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گئے ہیں اور ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس درخت کی چھاؤں میں ہم عبادت کرتے رہے. 2004 میں پراپر خدمت کا آغاز میں نے شروع کر دیا. اب رینٹ پہ جگہ لے لی. رینٹ پہ جگہ لے کر تو اس کے لیے اب میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند مجھے چرچ بنانے کی طاقت دے، ہمت دے، دروازے کھول، مہیا کر سب کچھ. ہم نے رینٹ پہ جگہ لی ہوئی ہے اور جس بندے سے رینٹ پہ جگہ لی تھی اس کی بھی بڑی مشکلات، بڑی لمبی سٹوریز ہے. وہ ہم کراس لگانا چاہتے تھے، ہم نے لگا بھی لیا چھوٹا کراس. اس بندے نے دیکھ لیا، اس نے کہا تیرا بھلا یہ تو میرے گھر تے قبضہ کرن لگے نے، یہ تو میرے گھر نوں چرچ بنان لگے نے. اس نے وہ آیا اور اس نے کہا بھائی کراس کو اتارو، یہ میرا گھر ہے چرچ نہیں ہے. بڑی مشکلات. وہ کتنی دیر تو ہمارے پیچھے پڑا رہا کہ یہاں سے اپنا بوری بستر اٹھاؤ اور چلے جاؤ.
میں دعا کرتا رہا. میرے ساتھ نوجوان تھے, وہ بہن مہوش بھی, وہ چھوٹی بچی ہوتی تھی, اور ہم مل کر دعا, روزے, آنسوں کے ساتھ دعائیں کرتے رہے اور خدا سے کہتے رہے. 2007 میں خدا نے مجھے انگلینڈ کا ویزا دیا. اب انگلینڈ کا ویزا جب مجھے ملا ہے تو میں ویزا بھی میں نے اس لیے اپلائی کیا, اس لیے لیا کہ میں انگلینڈ میں جاؤں گا اور وہاں سے میں جا کر پیسے کما کر لے کر آؤں گا اور چرچ بلڈنگ بناؤں گا. اب لوگوں کے موٹیو, خیالات کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کی ساری طاقت, سارا زور کمپیوٹر ہے, ای میلیں ہیں اور انٹرنیٹ ہے, بس. اب مجھے کچھ مزدوری کا تھوڑا بہت تجربہ تھا اور مستریوں کا تھوڑا بہت تجربہ تھا. میرے ذہن میں نے سنا تھا کہ انگلینڈ میں بڑی اچھی مزدوری ملتی ہے, بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں, مزدور کو 30 پاؤنڈ 35 پاؤنڈ مل جاتا ہے, مستری کو اس سے بھی زیادہ مل جاتا ہے. میرے ذہن میں تھا کہ میں جا کر وہاں پر کام کروں گا. ویزا لگ گیا 6 ماہ کا, 2007 کی بات ہے. میں وہاں پر پہنچ گیا, شام کا وقت ہے, 2 بیگ پکڑے ہوئے ہیں, اور شام کے وقت میں پیسے تھوڑے سے, میری اپنی موٹر بیگ جو مجھے ملی تھی وہی بیچ کر میں نے ٹکٹ لی اور میں پہنچ گیا. اور شام کے وقت ایک بس میں ساؤتھ ہال وہاں پر پہنچا, اور وہ بس میں ایک سکھ صاحب وہ آگے اوپر, تو سیٹ نہیں تھی. میں نے کہا پاجی بھائی ہوئے تھے, میں اپنی سیٹ انہوں نے دیتی. تو کہندے کتوں آیا ہے؟ میں کہ جی میں لاہور تو آیا. کہندے اچھا. تو میں کہ پاجی اتنے کوئی ہوٹل مل جاوے کوئی, تو کہندے اچھا اب تو کافی شام ہو گئی ہے تو چلا جا اتھے. انہوں نے جناب میرے بیگ پھڑے نال, ایک بیگ میں پھڑ لیا, ایک انہاں پھڑا, اپنے گھر میں لے گیا. وہ کوئی 4تھی منزل تے سی. انگلینڈ میں اس کو چھوٹا روم, اس کو باکس روم کہتے ہیں, جو سب سے اوپر چھوٹا ہوتا ہے, وہاں پر وہ مجھے لے گئے. انہوں نے مجھے کھانا شانا کھلایا, کوئی باتیں ہوئیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ادھر کو کام کاج کیسے ملے گا. انہوں نے بتایا یہ باہر نکلیں گے, سامنے ہی ایک چوک ہے, وہاں پر مزدوروں کا اڈا ہوتا ہے, مستری مزدور وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. جناب میں نے بیگ ان کے پاس رکھے, رات کو صبح ناشتہ انہوں نے مجھے کروایا, بیگ انہیں کے پاس ہیں, اور میں جا کر چوک میں کھڑا ہو گیا ہوں دیہڑی لگانے کے لیے, مزدوری کے. اور وہ پہلی دیہڑی 30 پاؤنڈ تھے شاید. اس دیہڑی پر میں جناب مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوں, اور سارا دن میں کام کر رہا ہوں. اور اینٹیں, وہ مستری جو ادھر کی لیبر تھی وہ مجھے دیکھ کر کہتے یار تو مزدور لگتا نہیں. تو میں نے کہا نہیں میں کام کو جانتا ہوں. تو تھوڑا بہت سینس تو تھا, میں کرتا رہا. رات کو 30 پاؤنڈ لا کر میں نے جمع کیے. میں نے کہا ویری گڈ, اب میں کیلکولیٹ بھی ساتھ کرنا, اچھا انہیں بن گئے نے. دوسرے دن پھر دیہڑی, کدی 30 کدی 35 پاؤنڈ, اس طرح 10-15 دن شاید ایسے گزرے. تو میں بڑا کمزور بھی ہوتا جا رہا تھا, روٹی مجھے پراپر مل نہیں رہی تھی. اب میں بریڈ کھا لینی اور بوائل انڈے کر کے وہ ساتھ لے جانے اور وہ کام. اور وہاں مستری مزدور مجھے کہتے ہیں یار تو بریڈ دے کھانا ہے, تو اے انڈے اے بوائل کھانا ہے, تو تیرے چ طاقت کی آئے, اگر یہ تو نے مزدوری کرنی ہے تو کوئی کھا پی کچھ. میں نے کہا اچھا جی. اینی وے 15-20 دن کی بات ہے شاید. تو میں دعا کر رہا تھا رات کو, اور خود ہفتے کی رات تھی, اگلے دن اتوار تھا. اب میں دعا کر رہا ہوں خدا سے, اس کی حضوری میں دعا کر رہا ہوں آنسوؤں کے ساتھ کہ خداوند تیرے نام کو جلال ملے. دیکھ میں نے کتنے پیسے جمع کیے ہیں, جتنے بھی تھے. اینی وے میں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہوں. رات کو خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے. تو میرے ذہن میں خدا سے باتیں کر رہا ہوں. میں کہا خداوند میں تیرا چرچ بنانے کے لیے آیا. خدا نے کہا کہ تو میرا چرچ بنا سکتا ہے, تو بنا لے گا میرا چرچ. تو میرا چرچ نہیں بنا سکتا, واپس اپنے ملک میں جا پاکستان میں, اور میں وہاں پر اپنا جلال ظاہر کروں گا اور چرچ بلڈنگ میں بناؤں گا وہاں پر. میں نے کال کی اپنی امی ابو کو, میں کہ خدا میں نے نہیں کہتا پہ یہ. تو انہوں نے کہا اچھا اگر خدا نے ایسے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آ جاؤ واپس. میں نے کوئی جلدی سے ٹکٹ آگے کی تھی اور میں نے پیچھے کروائی, اور جلدی کے دن, اور میں تقریباً کوئی
25 دن ہو گئے تھے اور میں 25 دنوں کے بعد میں واپس انگلینڈ سے آ گیا. اب غور کریں کہ جتنے پیسے میں نے کمائے تھے اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں واپس اپنی موٹر بائک خرید سکتا. یہ انگلینڈ کا پیسہ ہے. جب میں نے اپنی طاقت سے، اپنی انرجی سے، اپنے زور سے، یہ خدا کی میں پیروی کر رہا ہوں، اس کے کام کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں. غور کریں، موٹیو، مقصد، طریقہ کار. اب شاید یہ بھی ایک روحانی فریب تھا میرا، اور ڈیفینیٹلی تھا کہ میں بڑا اسپرچول کام کر رہا ہوں، کہ میں خود سے کما کر پیسے جمع کر رہا ہوں تو خداوند اپنا جلال ظاہر کرے گا. میں واپس جب گیا ہوں، میں سچ بتاؤں، کرنی تو نہیں چاہیے، مجھے انگلینڈ سے نفرت ہو گئی. انگلینڈ سے کیا نفرت، مجھے باہر سے نفرت ہو گئی. میں کی بس باہر جانا تھا یہ وہ. اب 6 مہینے کا ویزا ملا تھا. ادھر ہی مجھے لوگ کہتے یہاں پر یار سٹڈی کے لیے تو اپلائی کر کسی یونیورسٹی میں، تو پھر ادھر کا ادھر رہ جائے گا. میں خداوند کے پلان میں تھا، میں خداوند کے مقصد میں تھا، اور خدا میری زندگی سے کوئی کام لینا چاہتا تھا. تو خدا کا شکر ہے، خدا نے میری توجہ کو ادھر ادھر نہ ہونے دیا، اور خدا نے مجھے واپس اپنے ملک میں پاکستان میں بھیج دیا. اور یقین جانیں کہ 2-3 سالوں میں خدا نے کام کرنا شروع کر دیا. ہم نے کمیٹیاں ڈالیں، اور میری امی نے اپنی پوری کی پوری سیلری خدمت کے لیے مجھے دے دی. منشی ہاسپٹل میں میری امی جاب کرتے تھے، ATM کارڈ انہوں نے مجھے دے رکھا تھا کہ یہ تیری خدمت کے لیے. اینی وے ہم محنت کرتے رہے، ادھر سے دعائیں ہو رہی ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں خداوند کے جلال کے لیے ہمارے پاس یہاں پر چرچ بلڈنگ ہو. تو خدا کا شکر ہے، ہم نے 5 مرلے کا پلاٹ خریدا وہاں پر، پھر 5 مرلے کا پلاٹ خرید لیا، پھر خریدا 6 پلاٹ وہاں پر ہم نے خریدے. اور آج خدا کا شکر ہے کہ 1.5 کنال وہاں پر FGA چرچ بلال ٹاؤن کی جگہ ہے. اور یہ ساری جگہ ہم نے خود لوکل پیسے سے، اپنے گھر والوں نے، چرچ اس لائق نہیں تھا، کلیسیا کے لوگ بڑے غریب تھے، وہ تو دیکھیے بھی نہیں دیتے تھے. خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے بھی، لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں، اور خدا معجزات کرتا رہا، میرے خاندان کو استعمال کیا. اور خدا کا شکر ہے میں نے وہ جگہ اپنے نام سے خریدی تھی، لیکن آج یہ شاید پچھلے سال کی بات ہے، میں نے وہ ساری 1.5 کنال جو جگہ اور چرچ بلڈنگ ہے میں نے ساری لکھ کے FGA کو دے دی ہے. وہ کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں. خدا کی شکر گزاری. اگر آپ وزٹ کریں، آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں، تو ایک پوری بلڈنگ ہے، ایک بڑی بلڈنگ ہے جس میں 15 مرلے میں سکول ہے اور 15 مرلے میں چرچ ہے. میرے اندر تھوڑا سا بھائی خرم لالچ ہوتا نا، وہ 15 مرلے جس میں سکول ہے نا، میں نے کہا یہ چرچ تو نہیں نا، لیکن میں نے کہا نہیں ہے تو اسی کا حصہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی جڑا ہے. میں نے کہا پوری کی پوری جگہ میرے خداوند یسوع مسیح کی ہے. تو خداوند نے اپنا آسمان کھولا ہے، برکتیں دی ہیں، خدا نے ویزے بھی بڑے دیے ہیں. میں بڑے ملکوں میں جا چکا ہوں، لیکن میرا دل پاکستان میں ہے. اور یقین جانے مجھ سے 1 مہینے سے اوپر نہیں گزارا جاتا باہر کے کنٹری میں. میں جلدی سے واپس آتا ہوں اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے درمیان میں. مجھے مستقبل کا نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن حال کا پتا ہے کہ خدا نے میرے دل کو یہاں پر رکھا ہے تاکہ میں پاکستان میں رہ کر اس کے جلال کے لیے کام کروں. تو عزیزو، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ. مسیح کی پیروی میں دکھ بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں 12ویں باب میں کچھ وہاں پر سرداروں نے، وہ بھی یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے تھے، رکھتے تھے ایمان اور مسیح کو مانتے تھے، لیکن خدا کے کلام میں وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ڈرتے تھے کہ وہ اگر مسیح کا اقرار کریں گے تو ان کو عبادت خانوں سے خارج کر دیا جائے گا. خدا کی پیروی کرنا، مسیح کی
پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا، اس میں دلیری بھی آ جاتی ہے، اور بے خوف نہ ڈر ہو کر اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ اگر میں مسیح کی پیروی نہ کرتا، اگر اس کے کلام کے مطابق نہ چلتا، جو کچھ رویا ویژنز خدا مجھے دے رہا تھا، اگر میں اس پر فوکس نہ کرتا، تو شاید آج میرے پاس ملیشیا کی سٹیزن شپ ہوتی، یا انگلینڈ کی ہوتی، یا امریکہ کی ہوتی، لیکن میرے پاس یہ برکت نہیں ہونی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں ملک پاکستان میں ہوں، اور خدا کی یہ بھی شکر گزاری کہ خدا نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت ہی کچھ خدا نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے مہیا کیا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق جلالی خدا ہے۔ یہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے، اس کو مانتے تھے، لیکن اس کا اقرار نہ کر سکے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسیح کو پسند کرتے ہیں، مسیح کو کہتے ہیں ہی از اے گڈ لیڈر، وہ خدا بھی کہتے ہیں، پرمیشور۔ آپ انڈین سے کسی بھی سے بات کر لیں، یسوع مسیح کو وہ بہت مانتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ مسیح کو لائک کرتے ہیں، لیکن یہ پیروی نہیں ہے۔ آج پیروی، یہ لائک کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج لوگ وہ فیس بک پہ لائک پیج کر دیا، لائک کر دینا کسی پکچر کو، ٹویٹر پر، ٹک ٹاک پر لائک کر دینا، لیکن یہ فالو نہیں ہے۔ مسیح کی پیروی میں اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، اور جس طرح پولس رسول کہتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ مسیح کی پیروی، مسیح کے پیچھے چلنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اگر ہم مسیح کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو پھر دنیا کے طوفان، مشکلاتیں، پریشانیاں ہمیں کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتی، ہمیں کبھی بھی نہیں گرا سکتی۔ خداوند قادر مطلق جلالی خدا، زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ہمیں کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر خداوند آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے، تو میری بہنوں بھائیوں، آئیں مسیح کی پیروی کریں، مسیح کے پیچھے چلیں، اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں جلالی اور قدرت اور بڑے بڑے کام کریں۔ مسیح نے کہا فالو می۔ شاگرد جہاں پر تھے، انہوں نے سب کچھ ویسے کے ویسا چھوڑ دیا، اپنے جال، اپنا کاروبار، اپنی رشتہ داری کو بھی، اپنے باپ کو چھوڑ کر مسیح کی پیروی کر رہے ہیں، پیچھے چل دیے۔ یعقوب، یوحنا جہاں پر تھے، جس پوزیشن میں، ٹیکس کلیکٹر متی کی طرف دیکھ لیں، پیسے کلیکٹ کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنا حساب کتاب ہوگا، سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چل گیا، اس نے پیروی کرنا شروع کر دی۔ آج ہم کس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں؟ ہمارے اندر کیا مقصد ہے کہ میں شاید پادری بن جاواں؟ آج کل تے لوگ رشتے بھی پادریاں نوں دیندے نے، وہ کہتے ہیں پادری جناب بڑے ٹھیک ٹھاک ہوندے نے۔ کیا جی بھائی خرم؟ یقین جانے مجھے بڑے لوگ میری کلیسیا میں کہتے ہیں کہ پادری صاحب کوئی اگر کوئی پادری مل جائے نا ساڈی بیٹی واسطے تے بڑی گل ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ خدا قادر مطلق، اور بھائیوں کے لیے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑکی ہو جو خدا کی خدمت کرنے والی ہو، ایماندار ہو، وہ ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ٹرینڈ کیسے چینج ہو گیا۔ خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، مسیح کے لیے پھر دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ مسیح کی پیروی کے لیے اپنا مقصد چینج کرنا پڑے گا، اس کے کلام کے مطابق اپنی ترجیحات کو چینج کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے کاروبار، اپنی کشتیاں، اپنا روپیہ پیسہ، اپنی رشتہ داری، سب کچھ وہ چھوڑ کر مسیح کی پیروی کر رہے ہیں۔ مسیح کے پیچھے چلنا اور اس کے ساتھ جڑنا
اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے مستقبل، روشن مستقبل، شاید آج ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھا مستقبل بنانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، وہ بائبل سیمنری سے ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا تو ہمیں انگلینڈ کا ویزا مل جائے گا، امریکہ کا ویزا مل جائے گا، آسانی سے مل جاتا ہے، میں باہر جا کے ایڈمیشن لوں گا۔ میرا بھی یہ خیال تھا کہ میں باہر جا کر ایڈمیشن، میں اتنے نہیں میں پڑھنا، میں کہتا میں یہاں نہیں پڑھوں گا، میں باہر جا کے پڑھتا ہوں۔ لیکن خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج میرا اور آپ کا کیا مقصد ہے، کیا پلاننگ ہے، ہم کس طرح خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں بائبل سکول میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو خدا نے مجھے ایک برکت دی۔ اس وقت پاسٹر مائیکل بوٹ ہوتے تھے، تو ہم روح کی نعمتوں کی پریکٹس کرتے تھے یہاں پر، تو دعائیں کرتے تھے کہ پاک روح کی نعمتیں ملیں۔ تو خدا نے مجھے ایک برکت دی کہ علمیت کا کلام، اس کی مجھے برکت دی۔ تو میں نا ہر روز رات کو جب ہم ڈیووشن کرتے تھے تو دعائیں کرتے تھے، تو میرے ساتھ ایک بھائی بیٹھے تھے، آج وہ شاید کوٹا میں ہیں، تو وہ مجھ سے سینئر تھے، تو میں شاید فرسٹ ایئر میں تھا، اس لیے وہ سیکنڈ ایئر میں تھے، وہ سینئر تھے۔ تو میں دعا کر رہا ہوں اور خدا نے مجھے بتایا، خدا نے مجھے ایک بہت بڑا میدان دکھایا، اور میدان میں کوئی درخت نہیں ہے، صرف خشک گھاس ہے، بڑا سا میدان ہے۔ اور میں خدا سے پوچھ رہا ہوں، خداوند یہ کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ یہ کلام تیرے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے۔ میں نے کہا خداوند صرف میدان ہے اور میں کیا بتاؤں؟ اب یہ ڈیووشن کے دوران ہی بات چیت ہو رہی ہے، سارے دعائیں کر رہے ہیں، ورشپ ہو رہی ہے، اور میں خدا سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ خدا نے مجھے دکھایا کہ میدان میں، آج بھی ویسے ہی ایک پکچر چلنا شروع ہو گئی ہے میرے سامنے، خدا نے مجھے دکھایا کہ میدان میں کوئی درخت نہیں ہے اور یہاں پر درخت لگنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے ایسے لگا کے مجھے دکھائے، تو میں نے بھائی کو بتایا، میں نے کہا بھائی خدا نے مجھے آپ کے لیے کلام دیا ہے، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات کہی ہے خدا نے مجھے آپ کے لیے۔ اس نے کہا ہاں بھائی، واقعی خدا نے خدا نے مجھے رویا دی ہے، جو میری خدمت خدا نے مجھے بتائی ہے، میں وہ خدمت نہیں کر رہا۔ میری ایک خاص ویژن ہے کہ میں ایسے لوگوں میں کام کروں، تو میں وہاں پر کام نہیں کر رہا، کوئی خدمت نہیں کر رہا، تو اس لیے خدا نے آپ کو استعمال کیا ہے۔ عزیزو، خدا قادر مطلق جلالی خدا، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ روح القدس کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں مانگیں، اور خدا آپ کو رویا دے گا، ویژن دے گا، اور جہاں کہیں آپ نے جانا ہے اس کے لیے خدا آپ کو میپ دے گا، نقشہ دے گا، ڈائریکشن دے گا، تاکہ آپ اس کے جلال کے لیے کام کر سکیں۔ اور آج بھی خدا میری خدمت میں، میرے چرچ میں ایسی مجھ سے خدمت لیتا ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں۔ تو آئیں اس کے لیے دعا کریں۔ جب یہ وقت خوبصورت وقت ہے جس میں آپ کو کسی کام کی ٹینشن نہیں ہے، اپنے گھروں کی ٹینشن نہیں ہے، آپ یہاں پر رہ کر، اور فل گاسپل اسمبلیز آف پاکستان آپ کے لیے انویسٹ کر رہی ہے، اور خدا کے خدام آپ کے لیے وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے جو بائبل سٹوڈنٹ ہیں وہ خداوند کے جلال کے لیے پڑھیں اور دنیا میں نکلیں اور اس کے جلال کے لیے کام کریں۔ تو یہ خوبصورت وقت ہے جس میں آپ خداوند کی پیروی کریں۔ فالو ہم، مسیح نے کہا فالو می، تو آئیں اس کے کلام کی پیروی میں مکمل طور پر اپنے دھیان، اپنا فوکس، اپنی توجہ، بھول جائیں اپنے مقصد کو، اپنے پلاننگ کو، بھول جائیں اپنے فیوچر کو۔ آپ کا فیوچر جو ہے وہ آپ کا یہوہ خدا ہے، آپ کا فیوچر خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ مسیح نے کہا کل کی فکر نہ کرو، کل کا دن تمہارے لیے خود فکر کرے گا۔ ہو از کل؟ خداوند یسوع مسیح
آپ کا کل ہے، آپ کا فیوچر ہے۔ اگر خداوند کی پیروی میں آپ ہیں، اگر خداوند کے ساتھ جڑے ہیں، اگر اس کی پیروی کر رہے ہیں، اگر اس کے کلام کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو خداوند کے لیے آپ کے پاس خوبصورت پلان ہے۔ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، آئیں اس خوبصورت وقت میں، یہ جو سال آپ کو خداوند نے دیا ہے، یہ پیریڈ جہاں آپ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، تو اس میں مکمل طور پر اپنا فوکس، اپنی نگاہیں خدا کے کلام کی طرف لگائیں، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو رویا دے، ویژن دے، ابھی سے تیار کرے، کلیئر ویژن آپ کو ملے، تاکہ آپ انہی جگہوں پر، انہی ایریاز میں، وہی راستے جو خدا آپ کو دے، اسی کی پیروی میں وہاں پر جائیں، اور بتھیرے آپ کی خدمت کے وسیلہ سے گناہگار نجات پائیں، اور مسیح کی بادشاہی کو وسعت ملے۔ ہیلیلویا۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، اور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے آئیں، اور کہیں خداوند سے کہ خداوند میں تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے فالو کرنا چاہتا ہوں خداوند، میں تیری تعریف، تیری تمجید، تیری پرستش کرتا ہوں خداوند۔ اے خداوند میرا دھیان دائیں بائیں نہ جائے خداوند، دنیا کی چیزوں کی طرف نہ جائے خداوند، میرا فوکس، میری نگاہیں، میری توجہ خداوند صرف تیری طرف ہو خدا۔ تیرا پاک روح مجھے گائیڈ کرے خداوند، یسوع مسیح ناصری کے نام میں میری زندگی میں تیرا جلال ظاہر ہو خداوند۔ اے خداوند میری خدمت، اے خداوند تو اس کو پھلدار کر دے خداوند۔ اے خداوند اپنے جلالی کام کر خداوند، چھو برکت دے دے خداوند۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ تیری تعریف، تیری تمجید، تیری پرستش، تیری شکر گزاری۔ ہالیلویا۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں خداوند۔ اے خدا بہنوں کو، بھائیوں کو خدا میں تیری حضوری میں یاد کرتا ہوں، جلالی باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کا پاک لہو ان کے اوپر مانگ لیتا ہوں خدا۔ اے خدا جب یہ اپنی زندگی میں خدا اس خوبصورت پیریڈ میں خدا، اے خدا بائبل سیمنری کے وقت میں خدا تیرے کلام کو سیکھ رہے ہیں خدا، تیری خدمت کے بارے میں جان رہے ہیں، تو خدا اپنا آسمان ان پر کھول دے خدا، تاکہ خدا تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو۔ خدا تیری پیروی کرنا شروع کر دیں۔ اے خدا تجھ سے جڑ جائیں خدا، اور جو کچھ تو چاہتا ہے خدا ان کی زندگیوں میں سے ہو خدا۔ اے خدا تیرے جلال کے لیے بڑے بڑے کام اے خدا ان کی زندگیوں میں ہو خدا، اور ملک پاکستان میں بتھیرے خدا تیرے لوگوں کی خدمت کے وسیلہ سے نجات پائیں، اور تیری بادشاہی کو وسعت مل جائے خدا۔ خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کو بلیس کرتا ہوں، بلیس کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ تھینک یو جیسس، گاڈ بلیس یو۔